جان ڈی راک فیلر کبھی دنیا کے امیر ترین آدمی تھے۔ دنیا کا پہلا ارب پتی 25 سال کی عمر میں اس نے امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری میں سے ایک کو کنٹرول کیا۔ 31 سال کی عمر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے والا بن گیا تھا۔ 38 سال کی عمر میں اس نے امریکہ میں 90% تیل کو صاف کیا۔ 50 تک وہ ملک کا سب سے امیر آدمی تھا۔ ایک نوجوان کے طور پر ہر فیصلہ، رویہ اور رشتہ اس کی ذاتی طاقت اور دولت پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن 53 سال کی عمر میں وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا پورا جسم درد سے لرز گیا اور اس کے سارے بال جھڑ گئے۔ مکمل اذیت میں دنیا کا واحد ارب پتی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی خرید سکتا تھا، لیکن وہ صرف سوپ اور کریکر ہضم کر سکتا تھا۔ ایک ساتھی نے لکھا، وہ سو نہیں سکتا تھا، مسکرا نہیں سکتا تھا اور زندگی میں کوئی بھی چیز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ذاتی انتہائی ماہر ڈاکٹر نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ 1 سال کے اندر مر جائے گا۔ وہ سال اذیت سے آہستہ آہستہ گزر گیا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو وہ ایک صبح اس مبہم احساس کے ساتھ بیدار ہوا کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ اگلے جہاں میں لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ آدمی جو کاروباری دنیا کو کنٹرول کر سکتا تھا، اچانک احساس ہوا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک انتخاب رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے اٹارنی، اکاؤنٹنٹ اور مینیجرز کو بلایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے اثاثوں کو ہسپتالوں، تحقیق آور خیراتی کاموں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ جان ڈی راک فیلر نے اپنی فاؤنڈیشن قائم کی۔ یہ نئی سمت بالآخر پینسلین کی دریافت کا باعث بنی، ملیریا، تپے دق اور خناق کا علاج۔ لیکن شاید راک فیلر کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز حصہ یہ ہے کہ جس لمحے اس نے اپنی کمائی ہوئی تمام چیزوں کا ایک حصہ واپس دینا شروع کر دیا، اس کے جسم کی کیمسٹری میں اس قدر نمایاں تبدیلی آتی چلی گئی کہ وہ بہتر سے بہترین ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ لگتا تھا وہ 53 سال کی عمر میں ہی مر جائے گا، لیکن وہ 98 سال کی عمر تک زندہ رہا۔ مال خیرات کرنے سے وہ تندرست ہو گیا۔ گویا یہ خیرات نام کی چیز بھی ایک طریقے علاج ہے، اسے بھی آزما کر دیکھ لیجئے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، سپریم انرجی نے مجھے سکھایا کہ سب کچھ اس کا ہے اور میں اس کی خواہشات کی تعمیل کرنے کے لیے صرف ایک چینل ہوں۔ میری زندگی ایک طویل، خوشگوار چھٹی رہی، کام اور کھیل سے بھرپور۔ میں نے پریشانی کو راستے میں چھوڑ دیا۔ اب میں تھا اور میرا خدا تھا۔ میرے لیے ہر دن اچھا تھا۔ کیا خوبصورت بات اس انگریز نے ہمیں سکھا دی ہے کہ اپنے مال سے کچھ حصہ جب آپ غریب لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ یہ دنیا کی ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں تھا اور دنیا کے تمام بڑے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ 53 سال کی عمر میں ہی یہ شخص مر جائے گا۔ جیسے ہی اس نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا، اس نے اپنے حصے سے غریبوں کو دینا شروع کیا، اس نے چیریٹی بنائی، اس نے اپنی فاؤنڈیشن بنائی، لوگوں کی مدد کی، اللہ نے اس کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما کر لیں کہ جس کے بارے میں 53 سال کا کہہ رہے تھے کہ وہ فوت ہو جائے گا، وہ 98 سال کی عمر میں جا کے فوت ہوا۔ ہم تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے طریقے سے بھی اپنا علاج کر کے تو دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ بہت مددگار اور رحم کرنے والا ہے۔